جس نے نبی کی بیٹی کا دل دکھایا تھا یا دل دکھا رہا ہے یا دل دکھائے گا؟ اللہم لعنہم جمیعا اما بعد فبسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات۔ مجھے آپ کام نظر نہیں آ رہے، یہاں 14 ہو، مجھے نہیں کام نظر آ رہے۔ میں آپ کو ایک ایسا ظاہری آگے آ جائیں گے، آپ ابھی سامنے بیٹھ کے فرنٹ پہ آ جائیں، آپ کو ایک خوبصورت سا ولایت کا میسیج ہے۔ توجہ ہے؟ توجہ ہے؟ قرآن مجید سے اگر کوئی آئے تو کوئی آدمی یہ نہیں پوچھتا اس آیت کا راوی کون ہے۔ پوچھیں گے پارہ کون سا ہے، سورت کون سی ہے، اس کی آیت کون سی ہے، یہی پوچھیں گے۔ قرآن کے علاوہ آپ جس کی کتاب، جس کی حدیث کی کتاب سے کوئی بھی حدیث پڑھیں، آدمی کہہ سکتا ہے اس کا راوی کیا کون سا ہے، اچھا ہے نہیں اچھا ہے، کاذب ہے صادق ہے، اس کا کیا تجربہ ہے، پوچھ سکتے ہیں۔ کتب اربع مثلا سورہ کافی سے میں حدیث پڑھ لوں، اس سے بھی آپ پوچھ سکتے ہیں کہ اس کا راوی کون ہے۔ لیکن قرآن حکیم کے بعد واحد یہ کتاب نہج البلاغہ ہے، اگر اس میں سے حدیث پڑھی جائے تو کسی مائی کے لال کی ضرورت ہی نہیں کہ پوچھ اس کا راوی کون ہے۔ تو نہج البلاغہ سے حدیث لے رہا ہوں۔ مولا علی علیہ السلام مسجد کوفہ میں مغربین کی نماز پڑھانے کے لیے جا رہے تھے، ایک ناسبی رستے پہ کھڑا تھا۔ ناسبی اور مکسر کی تاریخ جو ہے نا وہ معصوم کے کلام سے بتاتا ہے۔ آپ چھٹے بات فرماتے ہیں کہ مکسر ہمارا دشمن ہے، ناسبی ہمارے موالیوں کا دشمن ہے۔ یہ حدیث ہے۔ جو بھی آپ سے علی کی وجہ سے دشمنی کرے فوراً کہو یہ ناسبی ہے، اسے مکسر نہ کہو۔ مکسر ہوگا جو آل محمد کی شان کو گھٹائے گا، آل محمد کی موالی ہونے کی وجہ سے جو آپ سے دشمنی کرے، کوئی بھی کرے، بس سمجھو کہ یہ ناسب ہے۔ وہ ناسب ایسے میں کھڑا تھا، اس نے کہا میں مولا سے ایک سوال پوچھتا ہوں، مولا اس میں پھنس جائیں گے، مغربین کی نماز پڑھا ہے، یہ اس کا پروگرام تھا نا۔ مولا آگے بڑھ کے سلام کر کہتا ہے یا امیر المومنین ایک سوال ہے۔ مولا پوچھنا کیا سوال ہے؟ کہتے ہیں وہ کون سے جانور ہیں جو انڈے دیتے ہیں، وہ کون سے ہیں جو بچے دیتے ہیں؟ اب اس کا پروگرام یہ تھا کہ مولا ان جانوروں کے نام گنتے گنتے صبح ہو جائے، یہ اس کا پروگرام تھا۔ مولا نے کہا تمہیں میں میزان دیتا ہوں، اس پہ تول دینا، جس کے کان باہر ہوں گے وہ بچے دیں گے، جس کے اندر ہوں گے وہ انڈے دیں گے، تم ڈھونڈ لو۔ ایک انگریز نے محقق نے 30 سال مولا کی اس حدیث نے سرچ کیا، کوئی جنگل نہیں چھوڑا جس میں جنگلی جانور نہ دیکھے ہوں، کوئی سمندر نہیں چھوڑا جس میں بابا آبی جانور نہ دیکھے ہوں، کوئی صحرا نہیں چھوڑی جو صحراوی جانور نہ دیکھے ہوں، کوئی میدان نہیں چھوڑا جو میدانی جانور نہ دیکھے ہوں۔ وہ ڈھونڈتا رہا جنگلوں میں، سمندروں میں، صحراؤں میں، میدانوں میں، ممکن ہے کوئی ایک جانور مل جائے جس کے کان باہر تھے، اس نے انڈا دے دیا، یا جس کے کان اندر تھے اس نے بچہ دے دیا۔ جب 30 سال میں اس کے گھرے بھی نہ ملا، 30 سالوں میں جب سے کوئی بھی نہ سمندروں میں، نہ جنگلوں میں، نہ صحراؤں میں، نہ میدانوں میں، نہ ہوائی جہاز کوئی بھی نہ ملا، اس نے پھر مارک دیے اس حدیث کے نیچے۔ اس نے کہا جس نے یہ حدیث جس کا کلام ہے نا، یہ دو میں سے ایک بات ضرور ہے۔ پہلی بات یا تو اس پوری کائنات اس نے خود خلق کیا ہے، اگر خود خلق نہیں کیا تو جب یہ خلق ہو رہی تھی وہ دیکھ رہا تھا۔ خطبہ نمبر 199 سے
ولایت کی دیگ پکی ہوئے چاولوں کی، اور ساری دیگ کھانے کے بعد ذائقہ نہیں بنتا، وہ تو بدل بھی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جو دیگ ہے نا ولایت، اس میں سے چمن تو بہت بڑا ہے، ایک دانہ آپ کو آپ چکھاتا ہوں، ذہن بناؤ ایک دانہ، توجہ ہے۔ تو حدیث پڑھ رہا ہوں، مولا فرماتے ہیں لاجہ بلاغ میں مَمَّا قَبِلْكُمْ عَلَى فِرَاشِهِ وَهُوَ عَلَى مَعْرِفَةِ حَقِّ رَبِّهِ وَمَعْرِفَةِ حَقِّ رَسُولِهِ وَمَعْرِفَةِ حَقِّ أَهْلِ بَيْتِهِ بَاتَ شَهِيدًا۔ امام لاجہ بلاغ میں فرماتے ہیں جو بھی تم میں سے اپنے بستر پہ مر جائے، کسی بھی بیماری میں، کسی بھی بدوانی، لیکن مرتے وقت اس کی حالت کیا ہو، اس کا عالم کیا ہو مرتے وقت بستر پہ، اللہ کا حق، رسول کا حق، آل رسول کی حق کی معرفت رکھتے ہوئے مولا علی فرماتے ہیں تو بستر پہ کیوں نہ مر جا، تو شہید باتا شہیدہ، تو شہید ہے۔ اب جانے بلاغہ سے میں نے کلام پڑھا، اس میں کوئی گنجائش نہیں کہ تو بستر پہ مر جا، لیکن اللہ کا حق، رسول کا حق اور آل رسول کے حق کی معرفت رکھتے ہوئے مر شہید ہے۔ اس لیے قبر میں لٹا کر ہم کہتے ہیں اسماع افہام، اسماع افہام و فلاں ابن فلاں، یعنی سن بھی اور سمجھ بھی، لیکن سنے گا بھی وہ، سمجھے گا بھی وہ جو 14 کی معرفت رکھتے ہوئے ہمارے اللہ کو نبی کہنا کفر ہے، توجہ ہے، اللہ کو نبی کہنا کفر ہے، کفر ہے، نبی کو اللہ کہنا شرک ہے، اللہ کو امام کہنا کفر ہے، امام کو اللہ کہنا شرک ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن ایک منصب ایسا ہے، ایک عہدہ ایسا ہے، ایک اپائنٹمنٹ ایسی ہے جس میں اللہ، نبی، علی مشترک ہے۔ وہ کون سا؟ وہ میدان غدیر میں نبی نے بتایا، کیا کہا؟ ان اللہ مولایا، نبی نے کہا اللہ میرا مولا ہے۔ اب کتنے مولا ہوئے؟ ایک، بولو وَأَنَا مَوْلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور میں تو مومنوں کا مولا ہوں۔ کتنے ہوئے؟ دو۔ فَمَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَهَذَا عَلِيٌّ مَوْلَاهُ، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اللہ کو مولا کہنا نہ کفر نہ شرک، نبی کو مولا کہنا نہ کفر نہ شرک، اور علی کو مولا کہنا نہ کفر نہ شرک۔ اب قرآن سے تصدیق لیتے ہیں تو سورہ مائدہ کی آیت ہے، بڑی سنی سنائی آیت آپ کی، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون ومن یتول اللہ ورسولہ والذین آمنوا فإن حزب لهم الغالبون۔ صلوات۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے، توجہ فرمائیں، یہ انما ایک باڑ ہے، باڑ سمجھیے نا، باڑ ہے، حصار ہے، انما یرید اللہ ما سوائے اس کے جہاں یہ انما کی باڑ لگ جائے، باہر والے اندر سے نہیں ملتے، اندر والے باہر سے نہیں ملتے، یہ اس کی پہچان ہے۔ یہاں باڑ لگی، انما ما سوائے، انما ولیکم اللہ، اللہ کہہ رہا ہے میں تمہارا ولی ہوں، ورسول ہوں، اس کا رسول تمہارا ولی ہے، اور تیسرا والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، اور تیسرا وہ ولی ہے تمہارا جس نے حالت رکھنے زکات۔ ہمارے کتنے ولی ہوئے بولو؟ اللہ ہمارا ولی، رسول ہمارا ولی، اور علی، بولو آیت کا یہ کہ علی تمہارا ولی ہے، یہ آپ آج کا کہو کسی نے نہیں، اور ہمیں پھنسا دیا ولی اللہ پہ۔ تو کیا مانیا ولی کہ اللہ کا ولی؟ اگر اللہ کا علی ولی نہیں ہے تو پھر کون ولی ہے؟ بولو نا، بلکہ آدم
کوئی آدمی وہ ولی جو بننا چاہتا ہے علی کو اپنا ولی نہ مانے. ابھی قرآن کی آیت پڑھی ہے وہ اس وقت تک ولی اللہ نہیں بن سکتا. ولی اللہ علی تو کونین کا ولی ہے, علی تو قیامت تک آنے والوں کا ولی ہے. اور آگے آتا ہے وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ, جس نے علی جس نے اللہ کو ولی مانا, وَرَسُولَهُ اس کے رسول کو ولی مانا, وَالَّذِينَ آمَنُوا اس صاحب الایمان کو ولی مانا, اللہ کو ولی مانا, رسول کو ولی, صاحب الایمان. تو قرآن کہتا ہے فَإِنَّ حِزْبَ لَهُمُ الْغَالِبُونَ, یہ 3 ولایتوں کو ماننے والا اللہ کا گروہ ہے. اتنی صاف بات ہے. قرآن مجید میں 6666 آیات میں سے ایک آیت بھی نہیں ہے, کیونکہ میں نے اس حساب سے جب الفوائد الغربیہ تفسیر لکھی تھی میں نے 2 مرتبہ قرآن لکھا اس حساب سے, اعتماد سے کہہ رہا ہوں, جس میں اللہ نے کہا کہ 2 ولایتوں کو ماننے والا اللہ کا گروہ ہے, نہیں 3 ولایتوں کو ماننے والا اللہ کا گروہ ہے. 2 ولایتوں کی کوئی آیت نہیں. توجہ ہے 3 ولایتوں کی. اب یہ تو پتہ چل گیا کہ اللہ ہمارا ولی, رسول ہمارا, بولو بولو جو مانتے ہیں ہمارا ولی, اور علی ہمارا ولی, اللہ بھی ولی. تو اللہ کی ولایت سب کو سمجھ میں آتی ہے. اب علی کی کیا ولایت ہے, توجہ ہے, رسول کی کیا ولایت ہے. اللہ کی تو سمجھ میں, اللہ کی ولایت میں تو کوئی کہا نہیں, کوئی بحث نہیں کرتا, لیکن رسول کی کیا ولایت ہے, علی کی کیا ولایت ہے. تو معصوم کے کلام سے میں یہ اس کی شرح کر دوں. میں اپنی طرف سے میں آپ کو کوئی جملہ نہیں دے دیا. یہ 4 کتابیں جس وقت میں آپ کو نوٹ کر رہا ہوں, وہ اس کے علاوہ بھی سینکڑوں کتابیں ہیں. مقدمہ تفسیر القرآن صفحہ 43, اصول الکافی کتاب الحجت جلد 1 صفحہ 976, الامالی للمفید مجلس 18, الامالی للمفید مجلس 36, یہ 4 کتابیں تیرے مذہب کی بڑی بڑی. اس میں سے کہ علی کو اللہ کی ولایت سمجھ میں آتی ہے. امام سے پوچھا گیا کہ علی کی ولایت کیا ہے. امام صادق فرماتے ہیں ولایت علی ولایت اللہ و ولایت اللہ ولایت علی, کہ علی کی ولایت اللہ کی ولایت ہے, اللہ کی ولایت علی کی ولایت ہے, علی کی ولایت اللہ کی ولایت ہے, اللہ کی ولایت علی کی ولایت ہے. جیسے اللہ کی ولایت ہے ویسے علی کی ولایت ہے. جہاں جہاں تک اللہ کی ولایت ہے وہاں وہاں تک علی کی ولایت ہے. تو فرق کیا ہے؟ اللہ کی ولایت میں اور 14 کی ولایت میں فرق کیا ہے؟ امام معصوم فرماتے ہیں کہ اللہ کی ولایت ذاتی ہے, 14 کو اللہ نے دی. اس آگے نہیں جا رہا. اگر 14 کی ذاتی مانیں گے کہ اللہ سے ہٹ کر, تو پھر 15 خدا بن جائیں گے. یہ مذہب شیعہ نہیں. توجہ ہے, میں چاہتا ہوں کنفیوز کو نہ کریں. ان کی ولایت اللہ کی ولایت ہے اور اللہ کی ولایت ان کی ولایت ہے. اور آگے بھی حدیث ہے. پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ علی ولی گر ہے, اب میں کہہ رہا ہوں کہ علی نبی گر ہے. پہلے حدیث پڑھوں گا. توجہ ہے, میں اپنی طرف سے کوئی لفظ نہیں کہوں گا. ابھی یہ جو 4 کتابوں کا حوالہ, آج یہی بات ہوگی کہ علی نبی گر ہے. اگر ولی علی کو اپنا ولی نہ مانے, ولی بن سکتا ہے؟ بولو نا. تو بس ولی گر تو ہوئے نا. اب نبی گر کی یہی کتاب, اس کے بعد علی کو موصوف فرماتے ہیں کہ ولایت علی ولایت اللہ و ولایت اللہ ولایت علی الذی لم یبعث نبی قط الا بولایت علی بن ابی طالب. اللہ نے تو آدم سے لے کر عیسیٰ تک کسی نبی کو نبوت نہیں دی, کسی رسول کو رسالت نہیں دی, جب نبیوں نے رسولوں نے علی کو اپنا ولی نہیں مانا. تو پھر کیا ہوگا؟ علی صرف ولی گر نہیں, بولو علی نبی گر بھی ہے. نبی بنتے تب ہے جب علی کو اپنا ولی مانے. میں حدیث پڑھ رہا ہوں, میں کچھ شعر نہیں پڑھ رہا. توجہ فرما. تو پھر یہ تو اللہ کی ولایت, علی کی ولایت, علی کی ولایت, بولو
اللہ کی ولایت. پھر تھوڑا سارے بولیں گے جو ولایت پہ ایمان رکھتے ہیں. اللہ کی ولایت, علی کی ولایت. بولو اللہ کی ولایت, علی کی ولایت, اللہ کی ولایت. تو آپ اس ولایت کا پھر امام سے پوچھتے ہیں, تھوڑی شرح اور کر دیں. تو یہ جو بھی میں پڑھ رہا ہوں یہ تو جو ہے نا پرواز کر ملکوت میں, اور جو ہے یہ اس بات میں سوال ہے وہ ہدایت خلافت الولایہ میں سماعت السید آیت اللہ عظما سید خمینی رضوان اللہ نے اس نے کی حدیث لکھی ہے دو کتابوں میں. امام معصوم سے مزید پوچھتے ہیں کہ علی کی ولایت کا بھی صحیح مفہوم سمجھ نہیں جا رہا. امام معصوم فرماتے ہیں کہ 14 فرماتے ہیں. امام صادق فرماتے ہیں لنا اللہ حالاتن و فی نحن و نحن فی ہوا الا انه هو ونحن نحن. ہمارے اللہ سے ولایت میں حالات ہیں جس میں وہ ہم ہو جاتا ہے, اب وہ ہو جاتے ہیں, وہ ہم ہو جاتا ہے, اب وہ ہو جاتے ہیں, لیکن وہ ہے ہم. وہ سمجھ میں آ رہی ہے؟ علی کی ولایت اللہ کی ولایت ہے. قرآن مجید سے ایک آیت پڑھتا ہوں, میری طرف دیکھنا. قرآن مجید سے ایک آیت پڑھتا ہوں, سورہ سبا کی آیت ہے. ارشاد کل انما اعظکم بے واحدہ. واحد کس کو کہتے ہیں؟ قرآن میں آیت ہے اے میرے حبیب اس امت کو ایک نصیحت کر دے. کتنی بے واحدہ, ایک دو نہیں تین نہیں 10, ایک نصیحت کر دے. تفسیر الفرات الکوفی کتاب اور اس کے علاوہ حدیث میں یہ حدیث موجود ہے. امام صادق سے پوچھا گیا کہ اللہ کی وہ ایک نصیحت امت محمد کے لیے کیا ہے؟ وہ ایک نصیحت کیا ہے؟ تو امام معصوم فرماتا ہے کہ نبی کو حکم رکھل انما اعظکم بولایت علی بن ابی طالب, اپنی امت کو علی کی ولایت کی نصیحت کر. توجہ ہے. اب علی کی ولایت ہے ایک جملہ ظاہری ولایت کو پڑھتا, اگر وہ آپ کی سمجھ میں آ گیا, برداشت ہو گیا, تو پھر دوسرا جو کچھ ایک پھر پادری ولایت پڑھ دوں گا. یہ میرے پاس کتاب موجود ہے, ظاہری ولایت پڑھ. صحیفۃ الابرار سے ایک چٹھی سنا رہا ہوں, چٹھی سن لیں گے. یہ چٹھی حکومت کی طرف سے نہیں ہے, یہ آل محمد کی طرف سے ہے. تیرے نبی کی طرف سے چٹھی پڑھ رہا ہوں, جو نبی نے چٹھی دی تھی وہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. نبی فرماتے ہیں یا ظاہری ولایت, ظاہر ولایت ہے. نبی فرماتے ہیں یا علی ان اللہ زوجک ابنتی فاطمہ, اے علی اللہ نے تیری شادی میری بیٹی فاطمہ سے کی ہے, اللہ نے کی ہے. کس نے کی ہے بولو؟ معصوم فرماتے ہیں جو ہمارے ولایت میں جو زبان تصدیق نہیں کرتی اس زبان کو قبر میں کیڑے پڑے. زبان کو صاف کر دو, سر نہ. اللہ نے تیری شادی میری بیٹی سارے بولو فاطمہ سے کی ہے. لوگ کہتے ہیں یہ آسمانوں پہ جوڑے بنتے ہیں, زمین پہ نکاح ہو جاتے ہیں. اگر اللہ آسمان پہ جوڑا بناتا ہے تو پھر زمین پہ تو طلاق کیوں کر دیتا ہے؟ بولو نا, زمین پہ طلاق کیوں؟ جس کو اللہ بنائے تو کون ہے طلاق دینے والا؟ حضرت نوح نبی نہیں تھے؟ بولو بھائی, بولو زبان سے, بولو سر نہ لاؤ, میں کہانی نہیں پیش کر رہا. حضرت نوح نبی نہیں تھے, بیوی کافرہ تھی. یہ اللہ نے جوڑا بنایا کہ کافر سے شادی کر. کیا سمجھ رہے ہیں؟ یہ اللہ نے کہا کہ کافرہ سے شادی کرو. حضرت لوط نبی نہیں تھے, بیوی کافرہ تھی. نہیں, اللہ نے آسمان میں جوڑا صرف ولی بطول کا بنایا اور کوئی جوڑا. توجہ ہے. یا علی ان اللہ زوجک ابنتی فاطمہ, اے علی اللہ نے تیری شادی میری بیٹی فاطمہ سے کی ہے. آگے جملہ سننا, ظاہری ولایت پڑھ رہا ہوں. وجہنا صدا وکہا العرض, یہ جتنی زمین ہے 7 بر-اعظموں کی, افریقہ, امریکہ, روسیہ, ایشیا,
کہ جتنی بھی زمین ہے اللہ نے یا علی تیری طرف سے میری بیٹی فاطمہ کو حکمار دیا ان کی بہنہ حفاظت فرمائے ان کے پردے کی ان کی عظمت کی اور ان کی بہنہ یہ دین و دنیا کی حفاظت فرمائے آپ نے شادی کی ہے آپ لوگ کرتے ہیں نا حکمار جو ہے یہ نکاح کے لیے شرط ہے حکمار نکاح کے لیے اگر حکمار معین نہ کرے نکاح ہی نہیں اب جو بیٹی شخص کا جو نکاح منقوع ہوتی ہے جس کا نکاح ہوتا ہے وہ لیکن حکمار کیا جاتا ہے یہ اس کی ملکیت ہے اس میں نہ بیٹے کا بھی دخل ہے نہ سسرال کا میں صحیح کہہ رہا ہوں بولو نا اگر آپ بالکل یا تو ناراض ہیں یا میں ڈو رہا ہوں آپ کیا آپ کو مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی توجہ ہے جو منقوع جو حکمار لیتی ہے وہ اس کی مالکہ نہیں وارثہ نہیں ہوتی بولو نا ہوتی ہے جب تیری جو بیٹی کا حکمار اس کی وہ وارث ہے جو نبی کی بیٹی کا حکمار ہوگا اس کا وارث کون ہوگا بولو نبی کی بیٹی کا حکمار کیا ہے یہ جتنی زمین ہے جو ہمارے نام زمین ہے نا رجسٹری ہم قبضہ کرو پہ اصل زمین جو ہے وہ خاتون جنت کی ہے جب انتقال ہوتا ہے نا انتقال ہوتا ہے مالک کا ہونا ضروری ہے اگر مالک جب جو ہے تحصیل میں نہ ہو تو انتقال ہو جاتا ہے بولو نہیں ہوتا اس لیے تو جو کہ زمین علی کی ہے نا جب تک علی موجود نہ ہو تیرا انتقال ہی نہیں ہو سکتا اب یہ زمین کس کے بولو بولو نا مجھے بولو یا خدا کے بولو ان کو کس کی ہے نبی کی بیٹی ہے اس سے کیا نبی کیسے میں فارسی میں نہیں پڑھ رہا یہ زمین نبی کی بیٹی کی ہے وہ مالکہ ہے اس میں جو پیدا ہو رہا ہے کپاس گندم چاول گنا مادنیا اس کا مالک کون ہے بولو نبی کی بیٹی مالکہ ہے کیونکہ اللہ نے دیا ولایت بھی اللہ نے دیا نا زمین بھی اللہ نے دیا نا ہائے 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 اب قرآن سے ایک آیت پڑھ دوں کچھ لوگ میری طرف دیکھیں یہ کیا کہہ رہا ہے یہ سورہ سورۃ ابراہیم کی آیت نمبر 105 پڑھ رہا ہوں وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ ہم نے زبور میں یہ لکھ دیا أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ اس زمین کے وہ وارث ہیں جو صالحون ہوں گے اب تو قرآن کی آیت ہے بھائی ہے نا جو صالحون ہے نا وہ اس کے زمین کے وارث ہوں گے تو سورہ تحریم میں پڑھو نا علی صالح المومنین ہے وہ جو دو بیویوں کا تذکرہ ہے نا دو بیویوں کا تذکرہ جو ہے وہاں پہ تو اللہ کیا کہتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَانَا وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ اگر آپ تم لوگوں نے مصطفیٰ پہ چڑھائی کی تو اللہ اس کا بدلے ایک ساتھی ہے دوسرا جبرائیل ساتھی ہے تیسرا صالح المومنین ساتھی ہے مومنین کا جو صالح ہے وہ ساتھی ہے صالح المومنین ساتھی یہ زمین پہ ہے یہ بات صالحین کی ہے توجہ ہے نا اور ادھر جو ہے یہ زمین اب اس جو ہے یہ کس کے نام ہے سیدہ کے نام ہے جو کچھ پیدا ہو رہا ہے اس کی مالکہ کون ہے جی خاتون جنت مالکہ ہے نا یہ گندم یہ کپاس چاول سب تو ہم کس کا کھا رہے ہیں بابا بول رہے ہیں یار منہ میرا کس کا کھا رہے ہیں نبی کی بیٹی کا کھا رہے ہیں اللہ نے یا تو کوئی یہ نبی کی بیٹی کی زمین نہیں ہے اور قرآن کہتا ہے کہ صالح المومنین اس کے وارث ہیں یا پھر کہو علی تو صالح المومنین ہے اس زمین کا وارث کون ہے علی ہے نا نبی کی بیٹی کے نام پہ ہے نا تو کیسے کہتا ہے کہ علی رزق تقسیم نہیں کرتا
نہیں کہتا؟ لوگ نہیں کہتے کہ علی رزق، علی رزق علی کے نہیں مانتے، لیکن جنت کا اس جو ہے جنت دو علی تقسیم کرنے والا ہے۔ اللہ قرآن سے آپ کو فقصہ یہ بھی حل کر دیتا ہوں، سورہ نازیات کی آیت ہے فالمدبرات امرا۔ قرآن میں اللہ قسم اٹھا رہا ہے، یہ قسم ہے اور فرشتوں کی، یہ کائنات میں کام کر رہے ہیں۔ کوئی فرشتہ اس کا ہوا پہ کنٹرول ہے، اسے ملک الہوا کہتے ہیں۔ کوئی فرشتہ اس کا بارش پہ کنٹرول ہے، اس کے ذمہ بارش لگائی ہوئی ہے قطرے، اسے ملک المطر کہتے ہیں۔ کوئی فرشتہ اس کا بادلوں پہ کنٹرول ہے، اسے ملک السحاب کہتے ہیں۔ کوئی فرشتہ اس کا موت پہ کنٹرول ہے، اسے ملک الموت کہتے ہیں۔ کوئی فرشتہ اس کا حیات پہ کنٹرول ہے، اسے ملک الحیات کہتے ہیں۔ کوئی فرشتہ وہ رزق تقسیم کر رہا ہے، بے کئی اسے قاسم الرزق کہتے ہیں، جو ہے نا وہ رزق تقسیم کر رہا ہے۔ کوئی فرشتہ اس کا زلزلوں پہ کنٹرول ہے، اسے ملک الزلزال کہتے ہیں۔ یہ سارے فرشتے کام کر رہے ہیں نا، اللہ ان کی قسم اٹھا رہا ہے، اللہ ان کی قسم اٹھا رہا ہے۔ اور لاج البلاغہ میں میرا مولا علی فرماتے ہیں کہ جتنا کائنات میں نظام چل رہا ہے نا، نظام چل رہا ہے نا، فرشتے کام کریں، یہ ملک الموت، یہ ملک الحیات، ملک الہوا، ملک اللاجوں کریں۔ تو لاج البلاغہ کے خطبہ نمبر 152 میں مولا علی کہتے ہیں انما الائمۃ قوام اللہ علی خلقہ، یہ جتنی بھی خلق میں نظام چل رہا ہے، ہم 14 اس کے ناظم اعلیٰ ہیں۔ تو ناظم ہے ملک الموت جو موت کا روح قبض کرتا ہے نا، لیکن کرواتا کون ہے؟ ناظم اعلیٰ۔ تیری سمجھ میں نہیں آ رہی؟ میکائیل جو ہے وہ جو رزق تقسیم کرتا ہے، علی کرتا نہیں ہے، علی کراتا ہے، علی ناظم اعلیٰ ہے۔ لو پھر حدیث پڑھتا ہوں، یہ غائب البراء میں حدیث موجود ہے، میرے پاس اس وقت بھی کتاب موجود ہے۔ تو مولا کے نبی کہتے ہیں ان الملائکۃ خدامنا وخدام محبین، یہ حدیث ہے۔ نبی فرماتے ہیں یہ فرشتے ہمارے بھی نوکر ہیں، ہمارے محبوں کے بھی نوکر ہیں۔ یہ جتنے بھی فرشتے ہیں، جبرائیل سے لے کر چھوٹے سے چھوٹا فرشتہ، یہ سب علی کے نوکر ہیں۔ توجہ ہے؟ یہ جتنے بھی ہیں، جب فرشتوں کا سردار کہہ رہے انا خیاط الحسنین، کہ میں حسنین کا نوکر ہوں، اور نبی کہہ رہے ہیں یہ خادم ہے۔ جب فصل تیار ہو جاتی ہے، ملک حاجی ممتاز صاحب ذرا بتانا، جب فصل والد خود تکری ہاتھ میں لیتا ہے یا کہ نوکر کام کرتے ہیں؟ بولو، فصل جب تیار ہو جاتی ہے نا، وہ جو تولی جاتی ہے وہاں پہ مالک ہوتا ہے؟ نہیں، مالک تو ہے، مالک کا کوئی نوکر، چاکر، چوکر، چھوکر جا کے کام کرتے ہیں نا۔ نبی فرماتے ہیں نن ملائکۃ خدام امیر المؤمنین علی بن ابی طالب، جبرائیل سے لے کر چھوٹے سے چھوٹے، یہ سب علی کے نوکر ہیں۔ یہ جو نظام چل رہا ہے نا، نظام چل رہا ہے، اگر کوئی ملک الموت ہے وہ بھی علی کا نوکر، ملک الحیات وہ بھی علی کا نوکر، ملک الزلزال وہ بھی علی کا نوکر۔ یہ پورے نظام علی کے نوکر چلا رہے ہیں۔ نو علی تو مالک ہے۔ یہ دکھ ہے کہ تو نوکروں کی ولایت کو مانتا ہے، مولا کی نہیں مانتا۔ یہ سارا نظام جو ہے اللہ نے 14 کے ہاتھ میں اللہ نے دیا ہے۔ اب یہ اللہ سے کہو کیوں دیا ہے؟ ولایت دی تو اللہ نے دی، زمین دی تو اللہ نے دی، بولو اللہ نے دی ہے۔ اب ہمیں کیا اعتراض ہے؟ اب میں نے قرآن کی آیت بھی پڑھی، عباد و صالحون جو ہے وہ زمین کے وارث ہیں، یہ اللہ نے وارث بنائے ہیں۔ اس زمین کے 14 وارث ہیں، 14 وارث ہیں، تو ہم کس کا کھا رہے ہیں؟ آل محمد کا کھا رہے ہیں، آل محمد کا کھا رہے ہیں، ان کی تخیل سے کھا رہے ہیں، کیونکہ زمین خاتون جنت کی ہے، اللہ نے دی ہے۔ یہ تو اللہ سے، اس میں جب اللہ چیز دے رہا، ولایت علی کو کس نے دی؟ مصطفیٰ کو نبوت کس نے دی؟ مصطفیٰ کو رسالت کس نے دی؟ علی کو امیر المومنین کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ یہ امیر المومنین، یہ اس کا جملہ سنا،
علی کو امیر المومنین کب کہا گیا؟ یہ جملہ کہ جناب جب امیر المومنین آئے نا خانہ کعبہ میں، یہ کتابوں میں موجود ہے کہ پوسٹ مین آف آل محمد آذر اگر کوئی چاہیے اس کی جو ہے نا وہ اس کی جو حوالہ جو ہے ٹائٹل اور اس کے بعد حدیث بھیج دوں گا. جب شہزادی 3 دن گزر گئے نا مولا علی علیہ السلام کو خانہ کعبہ میں، تو شہزادی کہتی ہے، ماں کہتی ہے فلما داخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب رسول داخل ہوئے نا اس وقت علی کہاں پہ تھے؟ شہزادی کے ہاتھوں پہ تھے. جب خانہ کعبہ میں داخل ہوئے 3 دن کے بعد تو شہزادی کہتے ہیں اہتزا لہو امیر المومنین، کہ نبی کو دیکھ کر امیر المومنین یہ کہتے ہیں نبی کو دیکھ کر ماں کے ہاتھوں پہ اہتزا لہو امیر المومنین کیوں کہا؟ یہ کیوں نہیں کہا کہ اہتزا لہو ابنی ولدی کہ میرا بیٹا جھوما؟ شہزادی نے کہا امیر المومنین جھوما. اب شہزادی کو کس نے بتایا کہ بیٹا امیر المومنین ہے؟ ذرا غور کریں، غور کریں. شہزادی کو کس نے بتایا؟ اگر نبی نے بتایا لاؤ حدیث، لاؤ حدیث، مجھے تو حدیث نہیں ملی. شہزادی کہتی ہے بیٹا نہیں، کہتی امیر فتبسم، مسکرایا، وضحک، ہنسا، وقال السلام علیکم یا رسول اللہ. اب سوال یہ ہے کہ یہ شہزادی کو امیر المومنین بیٹا کیوں نہیں کہا؟ امیر المومنین کیوں کہا؟ توجہ ہے، نبی نے کیوں نہیں بتایا؟ اب نبی کی زبان سے سن لیں. نبی فرماتے ہیں لو علم الناس، اگر لوگ یہ جان لیں متا سمیا علی امیر المومنین، کہ علی کو امیر المومنین کب بنایا گیا، لباؤ انکروا فضائل علی کے فضائل کا کوئی انکار ہی نہ کرے مگر کہ اس کو پتہ چل جائے علی کو امیر المومنین کیوں کب بنایا گیا. بلا فرماتا ان علی سمع امیر المومنین وکان آدم بین روح والجسد، آدم روح اور جسم کے درمیان تھا. اللہ نے کہا یا علی تو امیر المومنین. اللہ نے کیا کہا کہ تو امیر المومنین ہے. نبی نے کیوں نہیں کہا؟ نبی کہتے تھے اماں جو کہ بیٹا آپ کے ہاتھوں میں آئے گا نا امیر المومنین. نبی نے نہیں کہا. کیوں؟ اللہ نے آدم سے پہلے کیوں کہا؟ توجہ ہے، آدم سے پہلے امیر المومنین بنا دیا. آدم سے پہلے، نبیوں سے پہلے، ہماری یعنی خلقت انسانیت سے پہلے اللہ نے کتاب و خوان کی حدیث کتاب بھی موجود ہے، صحیفۃ الابرار اس میں بھی حدیث موجود ہے. ابھی مجھے خیال میں آیا اور بھی اس کا کئی 20 کتابیں پڑھی اس میں بھی تھی. تو اللہ نے آدم سے پہلے امیر المومنین کیوں بنایا؟ سمجھ آ رہی ہے؟ اگر نبی کہتے ہیں کہ یہ بیٹا امیر المومنین ہوگا تو اس دن سے لے کر قیامت تک آنے والے مومنوں کا امیر ہوگا، پہلوں کا نہیں ہوگا. نہیں سمجھ میں تیری آ رہی. پہلوں کا امیر نہیں ہوگا، اس کے بعد جو مومن آئے گا اس کا نبی نے آپ کہا نا یہ امیر المومنین ہوگا. لیکن اللہ نے آدم سے پہلے کیوں بنایا؟ کیونکہ علی ہے امیر المومنین. آدم امیر المومنین نہیں ہے، مومن ہے. نوح مومن ہے، موسیٰ مومن ہے، عیسیٰ مومن ہے، ابراہیم مومن ہے، یعقوب مومن ہے، یوسف مومن ہے. یہ سب نبی مومن ہے، علی امیر المومنین. توجہ ہے. اور آگے حدیث پڑھتا ہوں. نبی نے کیا کہا؟ یا علی ان اللہ زوجک ابنتی فاطمہ وجعل صداقها الارض، یہ کتاب. اور آگے حدیث یا علی من مشا علی الارض مبغضا لک، اس یہ کتابیں ہاتھ میں ہوئی اور بھی کتابوں میں ہے. یا علی جو تیرے سے قوت رکھتے ہوئے اس زمین پہ جو اللہ نے تیری طرف سے میری بیٹی فاطمہ کو حق مار دیا ہے، جو تیرے سے بغض رکھتے ہوئے اس زمین پہ چلے گا، مشا حرامن، مشا حرامن، اس کا چلنا حرام ہے.
وہ سمجھ آ رہی ہے کیا کہا کہ بغض علی میں جب تیرا زمین پہ چلنا حرام ہے. کیوں کہ زمین حقدار ہے نبی کی بیٹی کی جس کا وارث علی ہے. اس بغض علی میں جب اس تیرے زمین پہ چلنا حرام ہے, بغض علی میں تیرا اس زمین پہ مسجد بنانا حرام ہے, بغض علی میں تیرا اس زمین پہ بنی ہوئی مسجد میں نماز پڑھنا حرام ہے, بغض علی میں اس مسجد زمین پہ تیرا خیرات دینا حرام ہے, بغض علی میں اس زمین پہ تیرا حج کرنا حرام ہے, بغض علی میں اس زمین پہ تیرا روزہ رکھنا حرام ہے, کیونکہ زمین ہے علی. تو سمجھ آئیے ابھی قرآن کی آیت بھی پڑھی ہے, علی صرف سہل نہیں, علی سہل المومنین ہے. یہ سہلے کے بنے دیکھیے, سالے جو ہے نا سالے, اس کو انگریزی میں کہتے ہیں ویلٹ. ویلٹ تو کبھی سب نہیں جانتے, آپ تو سمجھ گئے. مثلا پاسپورٹ ہے نا, پاسپورٹ آپ کے پاس اس کی تاریخ ہے کہ فلاں تاریخ تک یہ ویلڈ ہے, اور اس کے بعد اگر آپ کا ویزا بھی لگو, ٹکٹ بھی ہو, اور آپ جینین بھی ہو, شناختی کارڈ بھی ہو, سفر کر لیں گے. میں بڑے جلدی کا رسول سمجھا, آپ کے پاس پاسپورٹ اوریجنل, ویزا اس کے اوپر اوریجنل ہے, آپ کا جو شناختی کارڈ اوریجنل ہے, لیکن ویزا ویلڈ ہے. اس کی ڈیٹ ختم ہو گئی, داخل ہو گئے, بولو نا. جس ملک میں جانا ہے, مثلا آپ نے مسلم آپ نے جانا ہے عراق میں, ویزا ہے 3 مہینے کا, ویزا تھا 30 ستمبر کا, آج آپ لوگ چلے گئے ایئرپورٹ پہ, ویزا بھی ہے, جانے دیں گے, کہیں گے بابا یہ اب ویلڈ نہیں ہے. توجہ ہے نا. تو اور عربی میں کہتے ہیں مدت السہل ہے, اسے عربی میں کہتے ہیں مدت السہل کہتے ہیں. توجہ ہے. تو علی کو کیا کہا, صالح المومنین. علی صالح المومنین ہے نا, مومنین کا صالح ہے نا. تو جب تک علی کی ولایت تیرے ویزے پہ نہیں ہوگی, تیرا جو ہے نا وہ تیرا جنت کی طرف تو سفر کیسے کرے گا. اگر علی کی ولایت نہیں ہوگی, کہیں گے بابا یہ بات کہنے میں ویلڈ نہیں ہے. اسی لیے پیغمبر نے فرمایا لا یجوز احد الصلاۃ الا من كتب له علی الجواز. کوئی آدمی کل صلاۃ سے گزر ہی نہیں سکتا جب تک اس کے پاسپورٹ پہ ولایت علی کا ویزا نہیں. توجہ ہے. بس ایک جملہ سن کہانی ہے, ظاہری کا تو میں نے آپ کو سنا, اب باطنی کا ایک جملہ سن. بولو ہے ذہن, چہرہ بناؤ کہ دکھاؤ باطنی کا ایک آپ کو جملہ سنا. نہ یہ بنا مولا علی فرما, بس ایک جملہ. مولا فرماتے ہیں ان محلی من الخلافت محل القطب من الرحا. میرے علی کا اللہ کی خلافت میں وہ مقام ہے. خلافت راشدہ میں نہیں, خلافت بنی امیہ میں نہیں, بنی عباسیہ میں نہیں, اللہ کی خلافت میں میرے علی کا وہ مقام ہے جو چکی کے 2 پتھروں میں کیل. چکی کا فنکشن تو آپ کے سامنے آیا نا, 2 پتھر, ایک منجمد, بابا میری طرف دیکھیں, ایک منجمد, دوسرا حرکت دار ہے. دار و مدار کس پہ ہے, بولو کیل پہ ہے, کسی اور چیز پہ ہے, کیل پہ دار و مدار ہے. اگر کیل ہٹا دے, اگر کیل ہٹا دے چکی چلے گی. یہ پیچھے والوں کو ساتھ کو بولو, چلے گی چکی, دانے پیچھے نہیں, کیوں کہ کیل نہیں. تو علی کیا ہے, خلافت الہیہ میں میرے علی کا وہ مقام ہے جو چکی کے 2 پتھروں میں کیل کا مقام ہے. اگر کیل کو علیحدہ کر دیں تو چکی کا فنکشن ختم ہو جاتا ہے. تو یہی تو علی فرما ہے, میں علی اگر خلافت الہیہ سے
اللہ کی خلافت الہیہ منجمد ہو جائے گی. یہ خلافت جو ہے الہیہ ہے میرے کیل پہ چل گئی. توجہ فرمائیں. چکی کرو نے مولا نے کہا تھا نا اب دانے سینٹر میں ڈالے جاتے ہیں کہ سائڈ پہ؟ بولو سینٹر پہ. یہ دانے نیچے گئے. جب نیچے گئے نا دانے تو دو حصوں میں تقسیم ہو گئے. دو حصوں میں. کچھ دانے سارے نے چھاننا لگ گئے نیچے. کچھ دانے جنہوں نے کیل کا دامن نہیں چھوڑا. کیا تو سمجھ رہا ہے؟ جنہوں نے کیل کا دامن نہیں چھوڑا. باقی سب دانوں نے چھوڑ دیا. اب جنہوں نے چھوڑ دیا ان کا حشر کیا ہوا؟ جنہوں نے چھوڑ دیا وہ فرنٹ پہ بیٹھے ہو کیا حشر ہوا؟ پس گئے نا. تو جنہوں نے نہیں چھوڑا پسنے سے باقی. یہی تو علی فرما رہے ہیں اگر میرے علی سے چمٹے رہے تو پسنے سے بچ جاؤ گے. بس یہ ایک ساتھ جوڑا ظاہری خلافت کا اور ایک جملہ باطنی کا. چلے ایک اور حدیث ہدیہ کر دیتا چھوٹا سا. وہ اس پہ جتنا بھی میں پڑھ رہوں گا اس سے جو جوس نکلے گا وہ یہی نکلے گا. توجہ ہے. معصوم فرماتے ہیں فوصل نورنا من نور ربنا کاشفاء الشمس من الشمس. ہمارے 14 کا نور اللہ سے ایسے ہے جیسے سورج سے اس کی کرنیں ہیں. مولا علی فرماتے ہیں یہ سورج ہے نا سورج اس کا منہ ہے عالم لاہور کی طرف. اس کی پیٹھ ہماری طرف ہے. مولا فرماتے ہیں کہ سورج میں اتنی گرمی ہے اگر ایک لمحہ کے لیے پلٹا کھائے سات سمندر اسی وقت خشک ہو جائے. یہ تفسیر برہان میں ہے. عالم لاہور پہ جو کل میں نے آپ کو بتایا تھا وہاں 14 شیشے لگے ہوئے. آپ سورج کے سامنے شیشہ کرنے نکلتی ہے نا. بولو بابا نکلتی ہے نا. یہ اس 14 کے آئینے پہ اپنی گرمی ڈالتا ہے. یہ سبا جو ہے نا مصباح الہدایہ الی الخلافۃ الولایہ میں سید خمینی نے بھی یہ لکھا ہے کہ اس پہ اپنی جو گرمی ڈالتا ہے وہاں سے کائنات کے لیے حسب ضرورت وہاں سے کرنے وہ آ رہے. ڈائریکٹ نہیں آ رہا بلکہ 14 کے آئینے سے کرنے آ رہی ہیں. معصوم کیا فرماتے ہیں آپ اگر 3 مہینے سورج نظر نہ آئے. سورج ہے لیکن بادل آ گیا. 3 مہینے بادل میں سورج نہیں نظر آیا. سورج کی کرنیں نہیں پہنچی. فصلیں پکے گی. بولو پھل لگیں گے پھول لگیں گے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. کیوں جی کرنیں نہیں ہیں. سورج یہ کرنیں سورج کا اثر ہے. جملہ میں ایک بڑا کروں گا کہ سمجھ میں آ جائے. یہ کرنیں سورج نہیں ہے ڈاکٹر صاحب. یہ سورج کا اثر ہے. یہ سورج کا اثر ہے. معصوم کیا کہہ رہے ہیں فوصل نورنا من نور ربنا کاشفاء الشمس من الشمس. جس طرح کرنیں سورج کا اثر ہے اس طرح ہم 14 توحید کا اثر ہے. اس طرح ہم توحید کا اثر ہیں. اب کرنیں سورج نہیں ہیں. بولو سورج ہے لیکن سورج سے جدا بھی نہیں. کرنیں سورج نہیں ہیں لیکن سورج سے جدا بھی نہیں ہیں. یہی تو نبی نے کہا کہ فوصلنا نورنا من نور ربنا کاشفاء الشمس من الشمس. نہ ہم اللہ ہیں نہ اللہ سے جدا. صلوات پڑھیں محمد. مجالس کے سلسلے میں اور جہم 72 کا ہے. کل میں نے پڑھا تھا مدینے میں جب سادات. میں آپ کے بات بتا دوں ایک معصوم کا کلام سن لو. میرے معصوم چھٹے فرماتے ہیں آپ جتنی بھی ہماری مصیبت پڑھیں ہمیں اس سے زیادہ تکلیف لیکن تکلیف مصیبت میں ہماری توہین نہ کرنا. من احانا فی مصابنا فلیس منا.
جو مصائب میں ہماری حالت کرے گا وہ شیعہ نہیں ہے، یہ تیرے امام کا ہے۔ یہ جس طرح فضائل میں مختار ہیں اسی طرح مصائب میں بھی مختار ہیں، مجبور نہیں۔ تو بس ایک چھوٹا سا ایک مسائل عرض کرتا ہوں، کیونکہ 72 کی پوری بچھائی میں ہے نا، تو 72 کے سب رشتہ دار ہوتے ہیں۔ کل میں نے آپ کو کوئی حدیث بھی سنائی تھی کہ نبی کی بیٹی رومال لے کر آئی ہوتی ہے، آپ کی آنسو اپنے رومال میں لے لیتی ہے۔ ہائے ہائے ہائے۔ امام حسین علیہ السلام کا انتخاب تھا 72 کا انتخاب ہے نا، خود اور 71 سال سے۔ محمد بن حنفیہ امام کا بھائی جنگجو تھا، اس میں انتخاب نہیں کیا، محمد نے انتخاب کیا، ساتھ لے گئے محمد بن حنفیہ کو نہیں، 18 دن کی اصغر کو کیوں دے گئے؟ اور میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ جتنے بھی اولاد بیٹھے ہیں اس مسائل کے صدقے، جو بہنیں بیٹیاں اولاد کے لیے متمنی ہیں، اس مسائل کے صدقے انشاءاللہ اللہ کسی کو اس کے بعد بے مراد نہیں، وہ سب اولاد ہوں گے۔ اور ایک جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب کے لیے ہم سب مل کر دعا مانگیں گے، یہ اتنی بڑی جو انہوں نے یہ عزا خانہ اور جنت بنائی ہے، مولا اس کا جو ہے نا اس جنت کا مولا عزادار بھی دے، جو آگے سے اس کا میری طرف دیکھیں کہ اصغر کا انتخاب کیوں کیا؟ بھائی کا انتخاب نہیں کیا، اصغر کا کیوں؟ امام جانتے تھے کہ کربلا سے جب سفر شروع ہوگا نا، ہائے ہائے ہائے، ہم لوگ کے نیزہ پہ سوار بیویوں میں بنانا اونٹوں پہ یہ سالہ میں کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، کتنی شہروں سے گزریں گے، بستیوں سے گزریں گے، لوگ ہمیں دیکھیں گے نا تو لوگ کہیں گے، اعلان ہوں گے کہ کربلا میں باغی مارا گیا۔ یہی اعلان ہوتا تھا نا کہ دشمن کا میڈیا اعلان کرے گا باغی کے رشتہ دار آ رہے ہیں، ہماری طرف سے کون جواب ہے؟ ہمارا میڈیا تو نہیں ہوگا، بیویاں کو بے پناہ اونٹوں پہ، ہم لوگ کے جنت پہ جواب کون دے گا؟ امام نے اصغر کا انتخاب کیا، یہ اصغر جواب دے گا۔ میں بتاتا ہوں کیسے جواب امام کس طرح کہہ رہے تھے۔ دیکھیے کہتے ہیں کہ کربلا میں اصغر کے گلے پہ تیر لگا، حاجی صاحب گلا کتنا تھا؟ گلا کتنا تھا؟ اتنا نہیں تھا۔ جو تیر مارا گیا تھا اگر ہاتھی کے گلے پہ لگتا ہاتھی کے گلے کو پھاڑ دیتا، گلے پہ نہیں لگا، گلا اتنا تھا۔ مقتل کے الفاظ ہے ذوبہا من الاذن الی الاذن، یہاں کان پہ تیر لگا تھا، ایک کان سے لے کر دوسرے کان تک اصغر کو ذبح کر دیا۔ اصغر کی زبان ذبح ہو گئی، اصغر کا چہرہ ذبح ہو گیا، اصغر کی آنکھیں ذبح ہو گئی۔ تیر اتنا بڑا تھا، یہ تو حسین کا ہاتھ تھا کہ جس نے اصغر کو سنبھال لیا، لیکن جدھر تیر جاتا ادھر اصغر چلا جاتا۔ ہائے 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 سر لوگ کے جیسا بھی ہوتے تھے نا، سر لوگ کے جیسا بھی لوگ دیکھتے تھے نا، نہیں دیکھتے تھے لوگ۔ جب حسین کے سر پہ نظر پڑتی تو کہتے کربلا میں جنگ ہوئی ہوگی، اکبر کے سر پہ نظر پڑتی کہتے کربلا میں جنگ ہوئی ہوگی، قاسم کے سر پہ نظر پڑتی کہتے کربلا میں جنگ ہوئی ہوگی، حبیب بن مظاہر کے سر پہ نظر پڑتی کہتے کربلا میں جنگ ہوئی ہوگی۔ مسلم بن افزع کے سر پہ نظر پڑتی، دیکھتے رہتے۔ جب اصغر کا سر تو نظر نہیں آتا تھا، نہیں سمجھ میں آ رہی، وہ تیر جو تھا وہ تو صرف چھوٹا اتنا سا ٹکڑا گوشت کا تھا، جب اصغر پہ نظر پڑتی نا تو اصغر کا یہ عالم دیکھ کر کہتے کربلا میں جنگ نہیں ہوئی، کربلا میں ظلم ہوا۔ اس اثر کے صدقے خدایا ڈاکٹر صاحب کو جو ہے نا وارث دے، جو ہے نا خادم دے سے معاملات کرتا، اور باقی مجھے توجہ ہے، توجہ میری رکھیں۔ حسین کی مشیت اللہ کی مشیت ہے، جو قرآن کی آیت ہے وَمَا يَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، یہ نہیں چاہتے، جو چاہتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے وہ یہ کہتے ہیں۔ یہ مشیت اللہ میں نہیں تھا،
کہ پانی خیمے آئے. اگر اللہ کی مشیت میں ہوتا تو بارش کر دیتا. بولو یہ تو ہے نا. اگر مشیت حسین میں ہوتا تو عباس کو بغیر ہتھیاروں کے فرات پہ کیوں بھیجا؟ بغیر ہتھیاروں کے بھیجا صرف مشق. اور یہ نہیں کہا کہ پانی لے آؤ. خیر کہے پانی لے آؤ, پانی چل کر مشق میں کیا سنا. عباس کو کیوں بھیجا؟ جب پانی کی مشیت نہیں تھی, صرف بتانا چاہتا تھا کہ یہ وہ فرات جس میں تو نے 4 دن سے قبضہ کی ہوا ہے. عباس جب داخل ہوگا کہے گا وہ فرات میرے ہاتھوں میں, وہ فرات میرے ہاتھوں میں ہے. یہی وہ فرات تھی جو حسین کے بچوں کے لیے پانی والی, وہ میرے ہاتھوں میں یہ پانی. صرف بتانا. اور خود بھی عباس نے پانی نہیں پیا, داخل ہو کر پانی نہیں پیا, صرف بتانا چاہتا تھا ہم مجبور نہیں ہیں, ہم تو اللہ کی رضا میں عباد المکرمون لا یسبقون بالقول وهم بامرهم, جو اللہ چاہتا ہے ہم اس کی رضا میں چاہ رہے ہیں. رضا میں رضا و تسلیما بامر. 5 کو پانی بات ہوا, 7 کو ختم ہو. 7 8 9 10 4 دن ساری اہل بیت ریت پہ بیٹھی تھی, کربلا میں ریت تھی. 4 دن پورا مکتب سامنے رکھ کے بات کر رہے ہوں. اصغر کو زمین بھی نہیں لگا. کبھی ایک پھوپھی کے ہاتھوں پہ, پھر دوسری پھوپھی کے ہاتھوں پہ. وہ آگے ماں کو دے دیتی, ماں بیٹی کو دے دیتی, بیٹی بہن کو دے دیتی. اس طرح اثر یا بغیر ہمارے کو زمین پہ اثر کو نہیں لٹایا. اور حسین نے کہا تھا کہ اثر کو زمین پہ نہیں لٹانا. باقی ساری اہل بیت زمین پہ بیٹھی تھی, اصغر کو زمین پہ نہیں لگایا. کیوں؟ کیونکہ حسین کی مشیت میں پانی نہیں تھا. اگر کہیں سمجھ میں آ جائے, حسین جانتے تھے اسماعیل بھی پیاسا تھا نا, اس نے صرف ایک ریڑھی اس طرح رگڑی تھی, ایک ریڑھی, تو زمزم پیدا ہو گیا تھا. اگر اصغر کو زمین پہ لٹا دیا, یہ فخر اسماعیل ہے, فخر اسماعیل, تو یہاں خیمے میں چشمہ پیدا ہو جاتا تھا, کیونکہ حسین کی مشیت میں پانی نہیں تھا. زمین پہ اصغر کو نہیں لٹایا. یہ کربلا میں کتنے شہید تھے, جملہ کہہ رہا ہوں, کربلا میں کتنے شہید تھے, کتنے سارنوں کے نیزہ پہ آئے, دھارنوں کے نیزہ پہ نہیں آئے. یہ جو ہے نا, یہ مجاہد جس کا حسین کا انتخاب تھا, یہ پورے کا پورا نو کے نیزہ پہ آیا. کہ جب سب شہداء کی لاشیں اکٹھی ہوئی نا, ہر قاتل اپنے مقتول کے سرانے کھڑا. حرمت کہتا ہے مجھے مقتول نظر نہیں. وہ کون سا تھا جو قرآن کا پارا حسین لایا تھا, قرآن کا پارا دفن گئے. اس کمینے نے گھوڑ سوار بلائے, ان کے ہاتھوں میں نیزے دیے, کہا کربلا ایک لائن میں کھڑے ہو جاؤ, کربلا کی زمین کے چپے چپے کو چھانو, جہاں قرآن کا پارا ملتا ہے برآمد کرو. اب میں آپ کو بات کا بات بتاؤں کہ جب وہ اصغر کو جب ڈھونڈ رہے تھے, بہن سکینہ بھی دیکھ رہی تھی. جب اصغر کو ڈھونڈ رہے تھے, پھوپھی زینب بھی دیکھ رہی تھی, ماں ربا بھی دیکھ رہی کہ اصغر اب نیزے سے برآمد ہوگا. ایک ظالم کا نیزہ بھاری ہوا, وہ پورا کا پورا اصغر لوگ کے نیزے پہ آ گیا. شمر دوڑ کر کہتا ہے نیزہ نیچے کرو. اس نے کہ اصغر کو نیزے سے نکالا. میری طرف دیکھو, اس کو پارا تھا نا, ادھر زانو پہ رکھ کے جب خنجر پہ ہاتھ رکھا نا, تو جناب سکینہ دوڑ کر عابد جناب سجاد کے پاس گئے. او بھیا سجاد, میرا اصغر قتل ہونے کے بعد قتل ہو. بس دعا ہے اس اصغر کے صدقے جتنے بھی بے اولاد بیٹھے, خصوصاً ڈاکٹر کیسر صاحب, مولا عید اصغر کا غلام عطا